کہ بے حیائی کے جتنے بھی طریقے کائنات کے اندر پھیلے وہ خنزیر خوروں سے، جو خنزیر کھاتے ہیں، جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ان جیسے بے حیا بھی کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ شریعت نے سطحی طور پر یہ حکم نہیں لگایا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا ہو، طبی لحاظ سے بھی یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں قرآن و سنت کے اندر ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ نبی کے زمانے میں مکے میں وہ چیزیں پائی نہیں گئی۔ بعض اس قسم کے جانور بھی ہے، بہت سی چیزوں کا ذکر قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہے، اور بہت سی کھانے کی چیزیں، بہت سی چیزیں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ تو ان کے بارے میں علماء کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں صحت انسانی کے لیے مضر ہوں، ڈاکٹری لحاظ سے، طبی لحاظ سے، شریعت بھی اسی طرح ان پر حکم لگائے گی۔ صحت انسانی کے لیے جب مضر ہے تو شریعت بھی کہے گی کہ ناجائز ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ انسان کی صحت اور تندرستی میں جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، حلال چیز کا اثر الگ ہے اور حرام کا اثر ہے، اسی طرح حلال اور حرام کا اثر انسان کی عبادات کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، سفر کرتے کرتے تھکا ہوا ہے، اور سفر میں ایک آدمی جب بے بس بے کس سا تھکا ہوا بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، فلانی چیز دے دے، فلانی چیز، گریہ وزاری بھی کرتا ہے لیکن وہ چیز ملتی نہیں ہے، دعا اس کی قبول ہوتی بھی نہیں ہے۔ اب وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ بھائی میں اتنا روتا رہا، میری حالت تو دیکھو، لیکن یہ اللہ میرا سنتا ہی نہیں ہے، میری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو میرا نبی فرماتے ہیں کہ ماکلہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، لباس بھی اس کا حرام ہے، اور پینا اس کا حرام ہے، فانا یستجاب لہ، اس کے لیے دعا اس کی کیسے قبول ہوگی؟ کھانا پینا سارے کے سارے حرام ہے۔ ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اللہ بخش دے، خوب روئے، لیکن ظالم کا بچہ تو خدا کے ساتھ مذاق بھی کر رہا ہے جب تیرا وضو بھی نہیں ہے، یا جنابت کی حالت میں، احتلام کی حالت میں پھر دعائیں کر رہا ہے۔ جو شرائط ہے نماز کو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، کھانا پینا بھی انسان کا پاک ہو، حلال کا ہو، رخ قبلے کی طرف ہو، وضو ہو، طہارت ہو۔ اب وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، رخ قبلے کے اس لانڈی کی طرف اس نے کیا ہوا، حرام خور ہے، اور وہ جتنا بھی روئے دعا کرے۔ ماکلہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ ذالک، کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، لباس حرام ہے، اور کس طریقے پر یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟